سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54 اور 55 دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور دو آیتیں پڑھنے کا سبب یہ ہوا کہ جو دوسری آیت ہے اس سے پہلی والی آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کے ذہنوں کو اپنے ساتھ ہمراہ کرنے کے لیے پہلے دوسری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر پہلی آیت کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے یعنی 55ویں آیت، اس آیت کا ایک نام ہے، آیتوں کے نام ہیں، حدیثوں کے نام ہیں، اللہ نے قرآن کی آیات کے نام رکھے ہیں اور سوروں کے نام بھی ہیں، اور اہل علم نے کچھ آیتوں، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، اسی طرح ایک آیت کا نام ہے آیہ ولایت، جس آیت میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی خاتمیت اور علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، اس آیت کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے، اور وہ آیہ ولایت سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، جان لو، پہچان لو، سمجھ لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارا ولی، تم پر ولایت رکھنے والا، تمہارا مولا اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور تمہارا تیسرا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، مگر وہ صاحب ایمان ہونا ہی کافی نہیں بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ نے تین ولیوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ بحثی ختم ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی بھائی، اللہ نے تین ولایتوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، جو کہتا ہے کہ اللہ مولا ہے وہ صحیح کہتا ہے، اللہ مولا ہے، مگر اللہ مولا نے جسے مولا بنایا اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں جسے مولا بنایا اسے علی کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور جو صاحب ایمان ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد آپ لوگ علی ولی اللہ بھی بولتے ہیں، شیعہ حضرات نے کچھ کلمے میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ویسے تو بات شیعہ سنی کی ہے ہی نہیں، یہ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنا شیعوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ صاحب اتنی بڑی بات کر دی، ذرا واضح کیجئے، تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے اہل سنت، میری جان، میرے بڑے بھائی، ہمارے محترم اہل سنت کے عالم دین جناب محدث ہیں، 350 سال پرانے محدث، ان کی کتاب ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی۔ وہ فرائض الصمتین کے اس باب میں لکھتے ہیں کہ جب مومن جنت کے پہلے دروازے پر پہنچے گا تو اسے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا نظر آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے تو ہیں آپ۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گردن تو ہلنی چاہیے نا، کچھ تو بات ہو۔ جنت کے پہلے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بولیے علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔
तीसरे दरवाजे पर भी यही लिखा हुआ है, चौथे दरवाजे पे, 8 दरवाजों पर यही लिखा हुआ है। अहले सुन्नत के उलमा ने इस रिवायत को लिखा है। मौला अली की विलायत का इकरार करना लाजमी नहीं है कि वो शिया हो जाए, बल्कि अगर मैंने ये बताना शुरू कर दिया ना कि किसने अलीउन वलीउल्लाह पुकारा है, तो या तो जो पुकार नहीं रहे वो भी पुकारेंगे, या जो पुकारते हैं उनसे नफरत करेंगे। आपके जैकमाबाद में हर गली में पत्थर पड़े हुए हैं, मगर आप हर गली से पत्थर उठाकर अंगूठी बनवाकर हाथ में नहीं पहनते। आप उस अंगूठी को, उस पत्थर को अंगूठी बनवाकर हाथ में पहनते हैं जो अकीक है। मसलन अकीक का पत्थर है। अब जरा रिवायत सुनिए, अहले सुन्नत के आलिम दीन तवज्जो, अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाज़ली मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन में रिवायत लिख रहे हैं, अव्वलु हजरिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व हुवा अकीक। सबसे पहला पत्थर जिसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, नबी की रिसालत का इकरार किया और अली की विलायत का इकरार किया, वो पत्थर है अकीक। ये जो मैं और आप हाथों में पहने हुए हैं ना, हर एक की किस्मत ऐसी नहीं बनती। पत्थर भी अगर अली मौला की विलायत का इकरार कर ले तो वलियों के हाथों में आ जाता है। जी 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 जी, अगर और आगे बात जाएगी तो आप चाहते हैं तो मैं सुना देता हूं। जन्नत के 8 दरवाजों पर अलीउन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा हुआ है। फिर तकरार कर रहा हूं, मसला शिया सुन्नी का है ही नहीं। मौला अली की विलायत का इकरार कर, अच्छा मैं मजलिस भी सिंध के एक कदीमी शहर में पढ़ रहा हूं। मैं कुछ अपने मोहब्बतों का इजहार करने जा रहा हूं। मैंने सिंधियों की 18 खूबियां जोड़ी हैं, 2-3 खामियां भी हैं जो मैं अकेले में बताऊंगा, लेकिन अक्सरियत में जो खूबियां हैं उनमें एक खूबी यह है कि सिंध का हिंदू भी आली मदद बोलता है, और सिंध का सुन्नी तो वैसे ही मौलाई है। जी, एक साहब मुझसे कहने लगे, शाह साहब, एक साहब कहने लगे कि आप शियों के हैदराबाद के थे। वो कहने लगे हैदराबाद में जो पेड़ निकलते हैं, जो अलम निकलते हैं, जो जुलजना निकलता है, तो वो 400 परमिट हैं उसके मुहर्रम में। तो मुझसे कहने लगे इन 400 परमिटों में आप शियों के कितने हैं? वो खुद अहले सुन्नत थे। मैंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है। कहने लगे आप शियों के सिर्फ 50 हैं, 350 हम सुन्नियों के हैं। तो मैं ये बात पहले ही मरहले में वाज़ेह कर देता हूं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता हो, वो लाजिम नहीं है कि शियाई हो, बल्कि हर अहले दिल अली की विलायत का इकरार करता है। तो जन्नत के तो 8 दरवाजों पर अलीयुन वलीउल्लाह तक कलमा लिखा हुआ है। जन्नत के दरवाजे पर कुंडी भी लटकी हुई है। अच्छा, आपके दरवाजे पर भी बैल लगी हुई है। आपका जब मेहमान कोई आता है और बैल बजाता है तो एक आवाज आती है ना आपके घर में, मगर उसका कोई मतलब नहीं होता। मगर जन्नत के दरवाजे पर जब कुंडी बजेगी तो उसका एक मतलब है। अब हदीस सुन लीजिए, इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा। जन्नत के दरवाजे पर सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है। जी जी, सुर्ख रंग का याकूत है, उसकी कुंडी, जंजीर लटकी हुई है। जी, इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्का, हल्का कहते हैं जंजीर को। इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा अला सफ़ाहिज़ ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक्कतिल बाब, जब वो इज़ा दक्कतिल हल्का, जब वो जंजीरे दरे जन्नत बजने लगती है, इज़ा दक्कतिल हल्का तन्नत वक़ालत या अली या अली या अली या। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, खफा तो नहीं हो रहे आप? थोड़ा सा तवज्जो है। बुलंद तर सलवात हदिया करें नबी की ज़ात को। भाई वैसे एक बात मैं आपसे वाज़ेह कर दूं कि मसला मोहब्बत अली का शियों का नहीं है,
اور جملہ بدل دیتا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی اہل بیت کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اہل بیت کے ذکر میں آیا ہے، ذکر اہل بیت کا مہمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیعوں کی تقدیر نسبتاً زیادہ اچھی ہے کہ وہ فرش بچھانے کی توفیق رکھتے ہیں، اور میرے اور بھائی بھی بچھاتے ہیں، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا، میں نے کہا علامہ محمود حسین طباطبائی سے کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھئی جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو کنڈی تو خود بخود بج رہی ہے جی، تو جو کنڈی بج رہی ہوگی تو علی علی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد علامہ محمود حسین طباطبائی نے مجھ سے کہا، ان سے کہا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام پکارو گے۔ اللہ خالق جنت ہے، وارث جنت علی اور علی کے بچے ہیں۔ جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے، تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو میں بھی بولوں گا۔ اللہ نے جنت کو ریشمی پردوں سے سجایا ہے، اور ان پہ جو نگار بنائے ہیں نا، ان پہ جو نقوش بنائے ہیں وہ علی علی کے نام سے بنائے ہیں۔ اور سناؤں مولا علی کے بارے میں۔ ابھی یہ اگر صحرا کے اندر آپ جائیں اور درختوں کے درمیان بیٹھیں اور تیز ہوا چل رہی ہو، تو ہوا جب چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے جسے شاعر حضرات صدائے سر سر کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ ہوا چلنے سے ایک آواز بنتی ہے، ہوا کی ایک آواز بنتی ہے۔ جنت میں جب ہوا چلے گی تو جنت کی ہوا کی آواز بنے گی علی علی علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیے، ماشاءاللہ، مولا کائنات کے فضائل کا باب اتنا بڑا ہے کہ اگر میں ساری زندگی علی علی بولتا رہوں اور آپ علی علی سنتے رہیں تو ابھی الف کے علی کے عین سے بھی آگاہی نہیں ہوگی۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب علی کے فضائل پڑھنے کے لیے جبریل جیسا ذاکر ہو؟ ہماری کیا حیثیت ہے جب مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے نبی جیسا ذاکر ہو؟ خود اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو، خود اللہ چاہتا ہے کہ نبی علی کی بات ہو۔ جبریل سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے، توجہ، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے، سرکار کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام تشریف فرمائے، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں۔ جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مسلک لیے پھر رہے ہیں۔ بڑی سلمان کا رہبر کمال کے اشتر توجہ ہے، سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال بعد، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔
میری اتنی عمر ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمانے لگے آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ بھائی فضائل سننے کے لیے ذرا چہروں کا مسکرانا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچان جاؤں گا۔ اسی اسنا میں علی آئے، علی مولا کو آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ علی مولا نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے جیسے ہی اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ نجم الذی، یہ جو علی کی پیشانی پہ ستارہ نظر آ رہا ہے یہ وہی ستارہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، رسول، اور وہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو 3 ولی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ بھائی مجمع بہت بیدار ہے، میرے حساب سے اب مجلس شروع ہو چکی ہے، میرا بیان اب آمادہ ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ایک صاحب نے تو کہا صاحب آپ نے کلمہ بڑھا دیا، ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، کسی نے گھٹایا ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا صاحب ایران میں، عراق میں اور بعض جگہ یہاں بھی پاکستان میں علی ولی اللہ کہہ کر آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں اور بھی کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اللہ کے بارے میں تو آپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، علی کے بارے میں آپ 3 جملے بولتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ آپ علی کے بارے میں زیادہ بولتے ہیں۔ میں نے کہا اگر سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ نے علی کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا ہوتا تو ہم بھی ایک ہی جملہ کہہ کے رک جاتے۔ اللہ نے بھی تو اس صاحب ایمان کے لیے 3 جملے بولے ہیں، جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ ذکر اس کا زیادہ ہو۔ اچھا اگر کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے تو اسے کون سا رستہ لینا ہوگا؟ یہ روشن عقیدہ مسلمانوں کا، شیعوں کا، اور الحمدللہ سنی شیعہ اس مسئلے میں کوئی مختلف نہیں ہے۔ ویسے میں ایک جملہ کہہ دوں یہیں پر، یہ جو مسلکوں کے نام ہیں نا یہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب سے 400 سال پہلے مسلکوں کے نام کچھ اور تھے، اب سے 800 سال پہلے مسلکوں کے نام کچھ اور تھے، آج مسلکوں کے نام کچھ اور ہیں، کچھ عرصے بعد مسلکوں کے نام اور بدل جائیں گے۔ صرف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے یہ پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ ایک نظریے کو آیات محکمات کہتے ہیں، ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے اور ایک نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ میں اگر آپ کی اور اپنی سادی سیدھی زبان میں بات کروں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت۔ جی ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ اچھا یہ بڑی مشکل بات ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے کوئی شیعہ اور وہ حسینی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو؟ حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو اور مظلوم سے پیار کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ حسینی وہ ہے جو ظالم سے نفرت کرے اور مظلوم سے پیار کرے۔ یہ الف بے ہے اچھے انسان ہونے کے حوالے سے۔ اگر مجھے اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے نا کہ اچھا انسان کون ہے، تو پہلی واضح روشن کسوٹی جو علی مولا نے دی ہے، دیکھو کون ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے اور کون ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو وہی علی والا ہے، جو ظالم سے نفرت کرے وہی علی والا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اور ہر اس شخص کو نصیحت کر رہا ہوں جس تک میری یہ نصیحت پہنچے، کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ عزیزو، علی مولا نے
فقیروں کو جتنا اعتماد دیا نا، توجہ، معاشرے میں امیر زیادہ ہیں یا فقیر؟ معاشرے میں غریب زیادہ ہیں یا امیر؟ بھائی یہ تو سیدھی بات ہے نا، یا متوسط ہیں یا متوسط کے طبقے سے بھی نیچے ہیں جی، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا صبح کھاتے ہیں تو رات کو نہیں ہے، آج کھاتے ہیں تو کل نہیں ہے، سارے دن محنت کر کے کمائیں گے، 100 روپے بچا کے لائیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، پھر دوبارہ کل نکلیں گے کمانے کے لیے۔ یہ معاشرے میں زیادہ ہے یا کم؟ یہ زیادہ ہے نا، تھوڑا بول دیجئے، یہ معاشرے میں زیادہ ہے نا۔ بتائیے وہ امیر ہے کہ جو 10 لاکھ کی تنخواہ لے اور نیند لینے کے لیے گولیاں کھائے، یا امیر وہ ہے جو 100 روپے بچائے اور چین کی نیند سوئے؟ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے جس کی زندگی میں اطمینان ہے، امیر وہ ہے جس کی زندگی میں سکون ہے۔ اب اس اطمینان اور سکون کو کہاں سے لیا جائے گا؟ کون ہے جو اطمینان اور سکون دینے والا ہے؟ یوں ہی علی مولا کے دروازے پر چاہنے والوں کا مجمع نہیں لگتا۔ یہ علی کے مرید پاگل نہیں ہیں، علی کے مریدوں جیسا تو کوئی عقل مند نہیں ہے کہ یہ جاتے بھی ہیں تو وہاں جاتے ہیں کہ جہاں سکون قلب ملتا ہو، جہاں اطمینان قلب ملتا ہو، اور اطمینان قلب ملتا ہے اہل بیت کے ذکر سے۔ اللہ، رسول اور اہل بیت کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں رہا بدلا؟ سب سے زیادہ میرے مولا علی نے جن لوگوں کو اعتماد، سب سے بڑی دولت ہے اعتماد کی دولت۔ توجہ، بتائیے یہ جو روڈوں پہ، چوکوں پہ، چاراہوں پہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر ہیں؟ یہ ذلیل ہیں؟ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر اپنے مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ مقداد کے گھر میں فاقے ہیں، تھکے تو نہیں؟ بھائی توجہ میری طرف، مقداد کے گھر میں فاقے ہیں۔ حضرت مقداد آئے مولا علی کے دروازے پر، مولا میرے ہاں کھانے کو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو۔ کہا مولا چھوٹے بچے اور 2 بیوہ بہنوں کے بچے بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا مقداد وہ سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ حضرت مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے۔ علی مولا نے کہا اس پہ کہو یا علی۔ مٹی کے ڈھیلے کو مقداد نے کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا مقداد جاؤ اسے جا کر بازار میں فروخت کرو اور اپنے متعلقین کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے وہاں ایک پتھر تلاش کیا، پتھر اٹھایا اور اس سونے کو توڑنے لگے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی، باقی وہی چھوڑ دی۔ مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مقداد مڑے اور کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، میں ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ مقداد نے کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ مولا علی کی آواز آئی مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ اب سنیں ایک مولائی کا جملہ کیسا ہونا چاہیے۔ مقداد نے مڑ کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جو مانگتا ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو۔ مجھے تو معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا جی۔ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ فقیر نہیں ہے۔ میں سائیں گزر رہا تھا، سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے، پھاٹک آتا ہے، پھاٹک۔ تو اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ یہ جو میرا حلیہ ہے نا، اسی حلیے میں رہتا ہوں۔ تو دنیا جہان میں الحمدللہ سفر ہو چکا ہے، اور ہر جگہ اسی حلیے میں جب پہنچتا ہوں تو لوگ دور سے پہچان جاتے ہیں کہ اہل بیت کا نوکر آ رہا ہے، اہل بیت والوں کا نوکر آ رہا ہے۔ اہل بیت کا نوکر ہونے کے لیے مالک اشتر بننا پڑے گا۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اہل بیت کا نوکر ہونا بہت بڑا دعویٰ ہے، مگر اہل بیت کے نوکروں کا نوکر، اہل بیت کے چاہنے والوں کا نوکر۔ تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو پھاٹک کے اوپر ایک
درویش بیٹھا ہوا تھا، ایک ملنگ، ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے اس نے آواز لگائی، سلام علیکم یا علی مدد. تو میں نے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد بھی بولا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اپنا ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ ہاں، میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے جو کچھ دینا چاہ رہا ہے. میں نے کہا حضور عطا کریں. کہنے لگا بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ. مجھ سے کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا بڑا آپ سے امتحان لے رہا ہوں نا تو اسے کہیں آپ بہتر جانتے ہیں. پھر وہ بولے گا تو بہت کچھ عطا کر دے گا. بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں. یہ طالب علموں کا مزاج یہی ہوتا ہے. کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلوں سے گزرو گے تو اللہ تمہیں ولایت عطا کر دے گا. میں نے کہا عطا کریں. کہنے لگے آج پہلی منزل دوں گا، اسے سمجھ لو گے تو دوسری منزل کوئی فقیر دے دے گا. میں نے کہا جی عطا کریں، وہ پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے ذات کی نفی. اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لو، اپنی انا سے ہاتھ اٹھا لو، میں بولنا بند کر دو. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کبھی آپ کہیں کسی سے آپ کا کوئی سامنا ہو جائے اور آپ اس کے بات کو مان نہ رہے ہوں تو وہ ایک مرتبہ آ کر کے کہتا ہے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اکثر ملتا ہے یہ لہجہ ہمیں سننے کو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. تو جب کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں تو اسے پیار سے کہا کریں آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں. ذات کی نفی. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے بھائی؟ بہت عرصے بعد جیکم آباد میں حاضری ہوئی ہے، جلدی تو آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. دوبارہ بلندتر صلوات محمد و آل محمد. سب سے زیادہ مولا علی نے جنہیں اعتماد دیا ہے وہ ہے فقیر. مالک فرماتے ہیں علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھ جیسے زمیندار کا بھی کبھی دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا. فقیروں کے ساتھ بیٹھنا، فقیروں کو اعتماد دینا. فقیر کیا ہے؟